مفتی صاحب، میں علی شیر سندرانی ضلع صحبت پور بلوچستان سے، مجھے پوچھنا تھا کہ نماز جمعہ کے خطبے کے دوران درود شریف کی آیت آتی ہے تو لوگ بھی درود پاک بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور دوسری بات کہ خطبے کے دوران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ بلند آواز سے حق نبی کہتے ہیں، اور تیسری بات کہ جب نماز ختم کرتے ہیں تو کلمہ طیبہ بلند آواز سے 5 سے 6 بار پڑھتے ہیں، اس کی حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، خطبے کے دوران مقتدی کو، یعنی جو سامنے بیٹھے ہوئے سامعین ہیں، ان کو نہ تو درود شریف پڑھنا چاہیے اور نہ حق نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بہر دو صورت خطبے کے دوران خاموش رہنے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی خطبے کے دوران بات کر رہا ہے اور بات کرنے والے کو آپ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو جس نے یہ کہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اس کا ثواب بھی ضائع ہو گیا، یعنی خطبہ سننے کا ثواب اس کو بھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ اس نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی، اس نے تو امر بالمعروف کیا ہے، لیکن چونکہ خاموش رہنے کا حکم ہے لہٰذا بس خاموش رہیں۔ تو خطبے کے دوران نہ تو درود شریف پڑھیں سامعین، امام پڑھ رہا ہے تو بس وہ سب کی طرف سے کافی ہے، اور نہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حق نبی، اس طرح کی کوئی چیزیں بھی نہ پڑھیں۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کلمہ طیبہ بلند آواز سے 5 سے 6 بار پڑھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں وضاحت تو وہ کرے گا جو پڑھ رہا ہے، تو حدیث میں کہیں سے ثابت نہیں ہے تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ بھائی کس حدیث سے ثابت ہے یہ، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جماعت میں امام صاحب اگر رکوع سے اٹھ کر سجدے میں چلے گئے ہوں تو اس وقت میں جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ سجدے میں جا کر یا پھر امام صاحب کے ایک رکعت مکمل ہونے پر؟ اور اس کے ساتھ اس طرح سے متعلق اور بھی کچھ مسئلے کی وضاحت اور رہنمائی فرمائیں۔ تنویر عالم، بنارس، اتر پردیش، انڈیا سے۔ دیکھیں، امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ امام جس پوزیشن میں ہو آپ امام کے ساتھ اس پوزیشن میں شامل ہو جائیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں۔ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے جو نماز شروع کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، فرض ہے یہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہیں۔ اللہ اکبر کہا، اس کے بعد مثال کے طور پر امام سجدے میں ہے، آپ دوبارہ اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ اگر امام 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہی، آپ نماز میں شامل ہو گئے، پھر آپ دوبارہ اللہ اکبر کہیں اور امام بیٹھا ہوا ہے تو آپ بھی جا کے بیٹھ جائیں۔ رکوع میں شامل ہونا ہے تب بھی اسی طرح شامل ہوں گے، امام قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی اس طرح شامل ہوں گے۔ امام کا انتظار کرنا کہ وہ اپنی رکعت مکمل کرے گا، پھر میں اس کے ساتھ جا کے دوسری رکعت کے شروع میں یا تیسری یا چوتھی رکعت کے شروع میں شامل ہوں گا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جتنا آپ انتظار کر رہے ہیں اتنا ٹائم آپ گویا ایک طرح سے ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ایک سجدہ بھی آپ کی زندگی میں اضافہ اس کا ہو جاتا ہے، ایک نیکی کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیا پتہ یہی عمل قیامت کے دن بخشش کا سبب بن جائے، کیا پتہ یہی ایک سجدہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے۔ اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں امام ملے اللہ اکبر کہیں کھڑے ہو کر، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جو پہلی دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے یہ فرض ہے، دوسری دفعہ جو آپ سجدے میں جانے کے لیے یا رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے یہ کہنا سنت ہے، اور دونوں ہی کہنا چاہیے۔ لیکن اگر پہلی تکبیر آپ نے نہیں پڑھی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اگر پہلی پڑھ لی اور دوسری پڑھنا بھول گئے تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اچھا، جو لوگ یہ سوال لکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے ابھی تک مسئلے کا جواب نہیں ملا، تو آپ اگر یہ کر لیا کریں نا کہ آپ وہاں پر اپنا ساتھ سوال بھی پیسٹ کر دیا کریں کہ یہ سوال میں نے پوچھا تھا مجھے جواب نہیں ملا، اس میں آسانی ہوگی۔ اصل میں کمنٹس تو ہمارے پاس آتے ہیں جو یعنی اپڈیٹڈ کمنٹ ہوتے ہیں وہ اوپر آتے ہیں، جو پرانے ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ جہاں یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جواب نہیں ملا وہاں ساتھ اگر اپنا سوال بھی، یقیناً آپ کو زحمت ہوگی لیکن فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا سوال ہمارے سامنے آ جائے گا اور پھر ہم اس کو ترجیحی بنیادوں پر شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض اوقات یہ لکھا ہوا تو آتا ہے کہ جواب نہیں ملا، پھر آدمی تلاش کرتا رہتا ہے کہ یار انہوں نے سوال کیا کیا تھا، بعض اوقات وہ نوٹ نہیں ہوا ہوتا یا سامنے نہیں آیا ہوا ہوتا۔ تو اس لیے جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا اور آپ یہ لکھ رہے ہیں کمنٹ میں، تو ساتھ آپ اپنا سوال بھی لکھ دیا کریں، تو اس میں انشاءاللہ آسانی ہو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، پلیز ٹیل می دیٹ if I am giving money to a person who is suffering financially and I ask him to give me 50% share from profit, can I get great reward from Allah؟ آپ اگر اس کو یہ جو پیسے دے رہے ہیں اگر کاروبار کی نیت سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کاروبار کی نیت سے آپ نے اس کو دیے ہیں کہ بھائی آپ یہ پیسے لیں، آپ اس سے بزنس کریں، جو پروفٹ ہوگا ایکچول پروفٹ، اس ایکچول پروفٹ کا 50% آپ رکھنا ہے، 50% میں رکھوں گا، تو ٹھیک ہے۔ بٹ اگر آپ نے اس کو صدقہ دیا ہے اور صدقہ دینے کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو میں نے صدقہ دیا اور آپ اس سے بزنس کریں، 50% مجھے دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صدقے کے اندر آپ یہ نہ کریں، آپ
پھر اس میں یہ نیت کر لیں کہ بھئی میں مزاربت کے طور پہ دے رہا ہوں. مزاربت کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ ہمارے اسی چینل پہ پوری ایک ویڈیو اس پہ موجود ہوگی. آپ لکھ لیں مزاربت کے تفصیلی احکام مفتی رشید, وہ آپ کو مل جائے گا. تو پھر آپ اس کے پورے مسائل دیکھ لیں, اس کے مطابق پھر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں تو ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم مفتی صاحب, پلیز مجھے بتا دیں کہ اپنے والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں یا طواف کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو طریقہ کیا ہے؟ پلیز مجھے جواب جلدی چاہیے کیونکہ میں اس وقت مکہ میں ہوں. بالکل آپ طواف کر سکتے ہیں, والدین کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں, عمرہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس میں یہ نیت کر لیں, طواف کرنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے, یا یہ عمرہ میں اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوں, یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو یا والدہ کو یا فلاں کو, کسی کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اس کی آپ نیت کر لیں تو بس یہ ان کی طرف سے ہو جائے گا. ان کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو اس کا ثواب مل جائے گا. باقی اگر حج کی بات ہے, حج بدل ہے, تو اس کے تفصیلی احکام ہے وہ پھر کسی موقع پر میں عرض کر دوں گا. حج بدل کے تفصیلی احکام آلریڈی میں ریکارڈ کروا بھی چکا ہوں, تو آپ وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں. عمرے کا آپ نے پوچھا ہے, طواف کا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا.